ان کا فون کھول رہے ہیں، آج تک ہم کیس کو کیوں قریب سے نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اتنا قریب ہو کر بھی ہم اتنا دور ہیں، کیا وجہ ہے؟ بھائی دیکھو، 1 مہینہ 10 دن 15 دن 6 مہینہ کہتے ہیں کہ جو ہے اتنا مشکل، اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں آسان ہے؟ کرنے پہ آئے تو آسان ہے، کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اگر کرنے پہ آئے، دن رات ایک کرو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ مجھے یقین ہے۔ کہ دیکھو، کوئی بھی منزل اگر آپ سیڑھی چڑھو گے اسٹیپ بائی اسٹیپ تو آگے پہنچو گے۔ اگر بیٹھ کے صرف میں کہوں کہ میں یہ جنگ جیت رہا ہوں، پھر شاید مشکل ہے، یہ پھر ہم جیت نہیں سکیں گے، صرف باتوں کی حد تک یہ محدود ہوگا۔ حقیقت میں کہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پاکستان، بھائی ایک انلیگل عورت گیا، پوری دنیا کو پتہ ہے، ان کے آدھار کارڈ آپ چیک کرواؤ، ہاں آپ اس کا پاسپورٹ چیک کرواؤ، 4 بچے کس کے ہیں، کیسے گیا، بارڈروں کو توڑا گیا، انڈیا کی حکومت کی دھچیاں اڑائی گئی اس عورت نے، تبھی بھی وہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ انڈیا کی سرکار اس پہ ایکشن نہیں اٹھا رہے۔ حقیقت میں انڈیا کی گورنمنٹ کی دھچیاں اس عورت نے اڑائی، پھر بھی میڈیا میں آتا ہے اور سپریم کورٹ کا وکیل ان کا ساتھ دیتا ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر ہم بات کریں گے کہ پھر لوگ ہمیں احسان فراموش کہیں گے، میرا حق ہے، میرے بچے ہیں، کوئی بات کرے یا نہ کرے، میں تو کر سکتا ہوں۔ انڈیا گورنمنٹ کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کس لیے؟ جس عورت نے اس کی قاعدے قانون توڑے ہیں، ان کی دھچیاں اڑا کے ادھر بیٹھا ہوئے، آج تک قانون صرف باتوں کی حد تک محدود ہے۔ کیوں؟ عدالتیں شاید انڈیا کے اندر نہیں ہیں، یا انصاف نہیں ملتا ہوگا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انصاف نہیں ملتا، کبھی کبھار ملتا بھی ہے، پھر بھی تو میرے خیال سے پھر 100 دفعہ ہندوستان کی گورنمنٹ سے ہماری پاکستان اچھا۔ یہ دیکھو، انلیگل ایک بندہ گیا، 4 بچوں کو، اب سمجھو اغوا، ایک سچن، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، دنیا کو پتہ ہے، ہائی لائٹ ہو چکا ہے میڈیا نے۔ آج تک ان پہ غور اور فکر نہ انڈیا کی حکومت کر رہے ہیں، نہ انڈیا کے لوگ رہنے والے کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ ہم بھائی سب کو ہاتھ بھی جوڑا، تمام بائیں بہنیں، باشعور غیرت مند لوگ بھی جڑے ہیں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے، پھر بھی ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ کہ یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنا نمبر بھی دیا تھا کہ ہندوستان کے لوگ جو ہمیں رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں رابطہ کریں۔ میرا نمبر بھی اس لائف کے تھامنیلوں پہ دیا گیا ہے۔ میں اپنا جانکاری لینا چاہتا ہوں، بچوں کو کسی صورت میں بھی میں انڈیا کے اندر تو نہیں چھوڑوں گا نا۔ لیگل کارروائی ہے، کل وہ پاکستان چھوڑ کے گیا، کل ہندوستان کو چھوڑ کے کہیں بڑا نقصان دے، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ انڈیا کی عدالتیں ہیں، یا اس کا منہ بولا بھائی ہے، یا یہ وہ چوہا کتا ہے؟ یہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آج نہیں تو کل۔ یہ ہندوستان کے لیے بھی خطرہ ہے، پاکستان کے بھی لیے خطرہ ہے۔ میں واضح کہہ سکتا ہوں کہ اپنا ماں باپ، دین اسلام سب چھوڑ کے اس کے پیچھے کون ہے، کیا کر رہے ہیں، یہ آج لوگ ہائی لائٹ نہیں لے رہے ہیں، اس کیس کو نہیں سمجھ رہے، مذاق اور مشکری کی حد تک، صرف باتوں کی حد تک محدود ہے۔ کل کوئی اللہ نہ کرے بڑا نقصان ہو رہا ہے، اس کا ذمہ وار کون ہے؟ ہم تو چیخ چیخ کے، چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ جو اس کو انلیگل ہے ان کو ڈپورٹ کرو یا جیل کے حوالے کرو۔ انلیگل آیا ہے، جا ان کو جیل کرو یا ان کو ڈپورٹ کرو۔ پھر بھی ہندوستان سرکار ہمیں نہیں کچھ سمجھ رہا ہے۔ میں باپ ہوں، میں لیگل ان کا وارث ہوں، مجھے پتہ ہے وہ جب اپنے شوہر کو چھوڑ سکتا ہے کچھ چند چیزوں کے لیے، وہ کیا پاکستان اپنا دین اسلام، اپنا ماں باپ کی قبر تک بھی نہیں دیکھتا؟ وہ عورت کچھ بھی کر سکتا ہے، کبھی بھی خطرہ بن سکتا ہے ہندوستان بھارت کے لیے، کبھی بھی۔ اس کا ذمہ وار سچن ہے، اے پی سنگھ ہے، نتر پال ہے، یا نتر پال کے گھر والے رشتہ دار، یہ سب کوئی ملوث ہیں اس کیس میں۔ آج تک ان کے اوپر قانونی کارروائی نہیں ہوا، نہ اس کو جیل میں ڈالا گیا۔ ہر کوئی آتا ہے اپنی موج مستی حال حوال کر کے سائڈ ہو جاتا ہے۔ مجھے اس چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی آئے یا نہ آئے، اوپر والا ذات ہے اور وہ بہتر سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ کوئی بھی نہیں تھا میرے ساتھ، پھر بھی میں تھا، آج بھی میرے ساتھ اگر کوئی بھی نہ ہو پھر بھی میں ہوں اپنے بچوں کے لیے، میں بچوں کا وارث ہوں۔ میں ہر حال میں میڈیا میں اس لیے نہیں آ رہا، میں دیکھتا ہوں خاموشی سے کہ آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہو رہا ہے، میں ہر وقت میرا نگاہ ہوتا ہے۔ اب میں دیکھوں یا نہ دیکھوں، میرے بہت سارے لوگ ہیں، وہ میڈیا کے باتوں پہ سب کچھ، ہر چیز جو ہے وہ میرے تک پہنچ جاتی ہے کسی صورت میں بھی۔ آج کیا ہو رہا ہے، کل کیا ہوا تھا، ابھی کیا ہونے والا ہے۔
یار حیرت کی بات ہے، یقین مانو کہ دیکھو اب یہ ہوگا وہ ہوگا، صرف ایڈوائس دے کر صرف مشورے چلتے ہیں بھائی، کام بھی ہوتا ہے کہ صرف باتیں ہی ہوں گے؟ ہمیں لوگ پوچھتے ہیں، ہم ہمارا فون کھولاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا، لیگل فون میرے پاس آتا ہے، بچوں کا لیگل وارث میں ہوں۔ دیکھو ہم اگر کچھ بات کرتے ہیں تو پھر لوگ ہمیں ہی اوپر تنقید کرتے ہیں کہ دیکھو کیس ان قریب تھا، کیس ان قریب ہو اچھی بات ہے، لیگل فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کیا وجوہات ہیں، کیا مسئلے ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں؟ کوئی وجہ تو ہوگا نا۔ ہم کبھی کسی کو نہیں کہتے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، ان کی اپنی نظریہ ہے، ساتھ دیں یا نہ دیں۔ اللہ کی قسم کسی کے آنے سے نہ آنے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ میں واضح بتا رہا ہوں کہ میں آگے ابھی کسی کو نہیں کہتا کہ ہاں آؤ۔ اگر ان کی غیرت گوارا کھاتا ہے، وہ لیگل آپ پوائنٹ پہ بات کر سکتے ہیں تو ان کو آنا بھی چاہیے اور بات بھی کرنا چاہیے۔ اگر نہیں آتے، میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ ہاں آؤ زبردستی آپ بات کرو۔ جو باشعور غیرت مند اچھے لوگ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ بات کر سکتے ہیں۔ اب میں کسی کو بھی نہیں کہتا کہ آؤ ہاں بات کرو۔ باتوں میں کیا رکھا ہے؟ جب تک لیگل کام نہ ہو ہم پورے دن ڈول بجاتے پھریں، اس ڈول بجانے کا کیا فائدہ؟ یار ہمیں بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایڈوکیٹ ہے، کیا ہوا، کہاں تک کیس پہنچا، کیا ہو رہا ہے لیگلی؟ دن کو 50 فون آتے ہیں، ہمیں پوچھا جاتا ہے، ہم سے سوال کیے جاتے ہیں بھائی آپ کا کیس ہے، آپ کا کیس کہاں تک پہنچا؟ ہم لوگوں کو کیا جواب دیں؟ مہینہ 15 دن 20 دن 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینہ کرتے کرتے ماشاءاللہ 7 سے 8 مہینہ ہو چکا ہے اس ٹائم بھی۔ ہمیں کوئی ایسا چیز نظر نہیں آ رہا ہے کہ ہاں واقعی ہم کیس کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ یقین مانو ہم مایوس ہیں، ہم خوش نہیں ہیں، ہم مایوس ہیں، خوش نہیں ہیں۔ ہاں دیکھو حقیقت میں بھی کہ اگر ہماری بات آگے تک نہیں پہنچ رہا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے، کسی سے نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی بندہ کہہ دے سیدھا سیدھا بھی ہمارے سے نہیں ہو پا رہا ہے، ہم نہیں کر سکتے، ہمارے سے نہیں ہوا جا رہا ہے، تو دیکھو اللہ مالک ہے، دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں، کہیں نہ کہیں تک ہم بھی پہنچیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آسرا غلط ہے کوئی بھی ہو، دیکھو ہمیں آسروں سے ہم بہت بھی پہلے لوگوں کا دھوکہ، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی بہت ہم سہ چکے ہیں، ہم نے برداشت بھی کیا۔ ایک برداشت کا ایک حد ہوتا ہے، کہاں تک؟ دیکھو اس ایک انسان کو تڑپانا میرے خیال سے اچھا نہیں ہے۔ یقین مانو کسی سے ہو رہا ہے تو بندہ کہے کہ ہاں بھائی میرے سے ہو سکتا ہے، میں کر بھی سکتا ہوں، میں انشاءاللہ ان کو جواب بھی دے سکتا ہوں۔ تو باقی صرف باتیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ ادھر سے وہ باتیں کریں ادھر سے ہم باتیں کریں، پھر تو ہم دونوں باتیں ہی کر رہے ہیں، کوئی کیس پہ ہمارا زیادہ اثر تو نہیں پڑ رہا نا۔